کلپ نمبر 746۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ کہف کی آیت نمبر 45 سے 47 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا۔ ترجمہ: اور ان کے سامنے بیان کرو کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پانی ہو جسے ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے سبب زمین کا سبزہ گھنا ہو کر نکلا، پھر وہ سوکھی گھاس بن گیا جسے ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس رکوع میں دنیاوی زندگی کے قابل فنا ہونے اور قیامت کے حساب کتاب کے بارے میں سمجھایا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کے سامنے دنیا کی حقیقت بیان کرو اور اس کے سمجھانے کے لیے اس مثال کا سہارا لو کہ دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے زمین کی ہریالی اور سرسبزی و شادابی جو ہمارے نازل کیے ہوئے پانی کے سبب زمین سے نکلی ہو، اور اس پانی کی وجہ سے زمین پر وہ شادابی اور تازگی پھیل جائے، لیکن پھر کچھ ہی عرصے کے بعد وہ سبزہ فنا کے گھاٹ اتر جاتا ہے اور سوکھی ہوئی گھاس میں تبدیل ہو جاتا ہے، جسے ہوائیں ادھر سے ادھر اڑائے پھرتی ہیں اور اس کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہتی۔ فرمایا کہ دنیاوی زندگی کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ جس طرح سبزہ خوشنما ہونے کے بعد فنا ہو جاتا ہے اور اس کا نام و نشان باقی نہیں رہتا، یہی حالت دنیا کی بے اعتبار حیات کی ہے۔ اس پر مغرور و شیدا ہونا عقل مند کا کام نہیں، اور یہ سب فنا و بقا اللہ کی قدرت سے ہے۔ نوٹ: اس آیت میں بیان کی گئی مثال مزید تفصیل کے ساتھ سورہ یونس کی آیت نمبر 24 میں گزر چکی ہے۔ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ ترجمہ: مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونق ہیں، اور باقی رہنے والی اچھی باتیں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے زیادہ بہتر اور امید کے اعتبار سے زیادہ اچھی ہیں۔ زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی زینت۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، دنیا کے مال و اسباب کے بارے میں مزید فرمایا کہ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونق ہیں کہ ان کے ذریعے دنیا میں آدمی فخر کرتا ہے اور انہیں دنیا کی سہولیات و لذات حاصل کرنے کا ذریعہ بناتا ہے، حالانکہ انہی چیزوں کو آخرت کا زاد راہ تیار کرنے کا ذریعہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ مال و اولاد دنیا کی کھیتی ہیں اور اعمال صالحہ آخرت کی، اور اللہ تعالیٰ اپنے بہت سے بندوں کو یہ سب عطا فرماتا ہے۔ دوسری چیز باقیات صالحات ہیں، ان سے نیک اعمال مراد ہیں جن کے ثمرے انسان کے لیے باقی رہتے ہیں، جیسا کہ پنجگانہ نمازیں اور تسبیح و تحمید اور جملہ عبادات۔ حدیث شریف میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے باقیات صالحات کی کثرت کا حکم فرمایا۔ عرض کی گئی وہ کیا ہیں؟ فرمایا اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا۔ البتہ یہ یاد رہے کہ مال اور اولاد فی نفس ہی تو اگرچہ دنیا ہیں، لیکن یہی دو چیزیں آخرت کے لیے عظیم زاد راہ بھی بن سکتی ہیں، کیونکہ اگر مال کو راہ خدا میں خرچ کیا اور خصوصاً کوئی صدقہ جاریہ کا کام کیا تو یہی مال نجات کا ذریعہ بنے گا، اور یوں ہی اگر اولاد کی اچھی تربیت کی اور نیکی کے راستے پر لگایا
تو ان کی نیکیوں کا ثواب بھی ملے گا اور اس کے ساتھ اولاد کی دعائیں بھی ملتی رہیں گی۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ ترجمہ، اور یاد کرو جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف کھلی ہوئی دیکھو گے جس پر پہاڑ وغیرہ کچھ بھی نہ ہوگا، اور ہم لوگوں کو اٹھائیں گے تو ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، دنیا کی فنائیت اور اسباب دنیا کی حقیقت بیان کرنے کے بعد اب قیامت کی ہولناکی کا بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ یاد کرو جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے کہ وہ اپنی جگہ سے اکھڑ کر بادلوں کی طرح اڑتے پھریں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور تم زمین کو صاف کھلی ہوئی دیکھو گے جس پر نہ کوئی پہاڑ ہوگا، نہ درخت، نہ عمارت، بلکہ ایک چٹیل میدان ہوگا، اور ہم لوگوں کو قبروں سے اٹھائیں گے اور میدان قیامت میں حاضر کر دیں گے۔